بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 29ویں قسط حاضر ہے۔ سردار تبریز اور اس کے ہمنوا امیروں کو خیال تھا کہ غزنی کے اقتدار پر ابو مسلم کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ اپنے حق میں فضا ہموار ہوتے ہی سردار تبریز نے ایک بوڑھی کنیز کو شادی کا پیغام دے کر نگار خانم کے پاس بھیجا۔ اس پیغام کو سن کر نگار خانم نے محسوس کیا جیسے سردار تبریز کھلی شاعرہ پر اسے بے لباس کر دینا چاہتا ہے۔ وہ بہت ذلت آمیز لہجے میں اس پیغام کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی اور بوڑھی کنیز کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نظام شاہ اس کی نظر میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور باپ کی موجودگی میں ایک بیٹی کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ بوڑھی کنیز نے اپنے آقا کے روبرو نگار خانم کے الفاظ دہرا دیے۔ سردار تبریز نے سمجھا کہ نگار خانم دلی طور پر راضی ہو چکی ہے اور شرم و حیا کی رسم کو نبھانے کے لیے نظام شاہ کے اقرار کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنی اسی غلط فہمی کی بنیاد پر سردار تبریز نے ایک معتمد کارندے کو نظام شاہ کے پاس بھیجا۔ سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تبریز کے کارندے نے مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ سے کہا، میں کسی سردار تبریز کو نہیں جانتا۔ نظام شاہ نے شائستہ اور پرسکون لہجے میں کہا، میرا مزاج ہے کہ میں جس شخص کو جانتا نہیں اس سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور اگر تمہارے سرداروں کو اس فقیر سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے اس سے کہہ دو کہ خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے۔ مانگنے کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، سوالی تمہارا سردار ہے، میں نہیں۔ جب کارندے نے سردار کے سامنے نظام شاہ کے الفاظ دہرائے تو غزنی کا بدمست سردار تو غصے میں پاگل ہو گیا۔ وہ گداگر ایک رئیس اعظم کو سوالی سمجھتا ہے؟ سردار تبریز کے منہ سے کف اڑ رہا تھا، میں اس بہروپیے کی ولایت کو بھی دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے 8 مسلح خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قصر سرخ تک لے آئیں۔ قصر سرخ سردار تبریز کے مکان کا نام تھا۔ قصر شاہی کے بعد یہ غزنی کی سب سے زیادہ شاندار عمارت تھی۔ جب مسلح محافظ کمرے سے باہر جانے لگے تو سردار تبریز نے چیخ کر کہا، اگر وہ چپ چاپ چلا آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اور اگر انکار کر دے تو کسی جانور کی طرح کھینچتے ہوئے لانا کہ میں اس شعبدے باز کو سردار تبریز کا جاہو جلال دکھانا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کی جا چکی تھی اور مسجد اللہ کے بندوں سے خالی ہو چکی تھی۔ غزنی کے بامودر گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی سکوت اور سناٹے کے عالم میں سردار تبریز کے مسلح محافظ مسجد میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ خلاف عادت مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج ان کو دوپہر ہی سے تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ رات کی مزدوری کرنے بھی نہ جا سکے تھے۔ سردار تبریز کے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر نظام شاہ کے پیروں پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، مسجد میں سو رہا ہے۔ نظام شاہ جاگ رہے تھے۔ کسی اجنبی کے اس ناروا طرز عمل پر چونک کر اٹھے اور بولے، اللہ کے گھر میں ہی تو سو رہا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ جگہ تمہاری ملکیت تو نہیں؟ تجھے سردار تبریز نے بلایا ہے۔ محافظ نے ایک اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کل دوپہر کے وقت بھی ایک اور شخص یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ نظام شاہ نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، کیا اس نے میرا جواب سردار تبریز تک نہیں پہنچایا؟ سردار تبریز کسی کو پیغام نہیں حکم دیتے ہیں۔ محافظ کے لہجے سے انتہائی رعونت جھلک رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ نظام شاہ کا طرز گفتگو پرجلال ہونے کے ساتھ ساتھ عاجزانہ تھا۔ تجھے اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز کے محافظ نے نظام شاہ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ضرورت اتنی شدید تھی کہ نظام شاہ پشت کے بل فرش پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باقی مسلح محافظ بھی شکاری درندوں کی طرح نظام شاہ پر جھپٹے اور انہیں بڑی بے رحمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرے نادان بھائیوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظام شاہ نے اسی سکون اور نرم لہجے میں کہا، اس بات کا تو لحاظ کرو کہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی پناہ مل جاتی ہے، مگر تو اتنا بڑا گناہگار ہے کہ تیرے لیے مسجد میں بھی کوئی پناہ نہیں۔
دوسرے محافظ نے پوری طاقت سے نظام شاہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ نحیف و لاغر جسم رکھنے والے نظام شاہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ ہاں تم نے سچ کہا، واقعی میں بڑا گناہگار ہوں کہ مجھے کسی گوشے زمین پر پناہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں، آ گیا نا رائے راست پر؟ تیسرے محافظ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اب تجھے سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ نظام شاہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ فاصلے پر ان محافظوں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک محافظ نے نظام شاہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر تمام گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ قصر سرخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد مسلح محافظوں نے نظام شاہ کو اس حالت میں لے جا کر سردار تبریز کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ یہ ہے غزنی کا ولی کامل۔ سردار تبریز انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں گئی تیری کرامت؟ انہیں ان لوگوں کو جلا کر خاک نہیں کیا؟ نظام شاہ خاموش کھڑے رہے۔ اب بتا کون سوالی ہے؟ سردار تبریز نے چیخ کر کہا۔ سوال تو ہمیشہ ہی کرے گا۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا جسے دیکھ کر قراروں کو سکون ملتا تھا۔ میں تیری بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار تبریز گستاخانہ لہجے میں بولا۔ یہ ممکن نہیں، چاہے زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جائیں۔ نظام شاہ بولے۔ سردار تبریز جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا اور بولا، اس شعبدے باز پر اتنا تشدد کرو کہ اس کی ولایت کا سارا بھرم کھل جائے اور پھر یہ میرے قدموں میں گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آقا کا حکم سنتے ہی مسلح محافظ نظام شاہ کے ناتبہ جسم پر تازیانیوں کی بارش کرنے لگے۔ ہر تازیانے کی ضرب پر نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند نہ ہوتی تھی۔ تبریز کے بے رحم محافظ کچھ دیر تک نظام شاہ کے جسم پر مشقیں ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ غزنی کا مرد قلندر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسے ملازموں کے کمرے میں قید کر دو، سردار تبریز نے اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور یہ قالین بھی بدل دو، ایک گداگر کے خون نے اس کا سارا حسن داغدار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ محافظ نظام شاہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو سردار تبریز نے غصے سے کہا، یہ ہوش میں آ جائے اس پر دوبارہ تشدد کرو اور اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ زبان میرے رحم کو پکارنے کی عادی نہ ہو جائے۔ اسی رات فجر کی اذان سے پہلے امیر سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا، جو نہایت مضطرب لہجے میں کہہ رہے تھے، اے غزنی کے بے خبر حکمران، تو اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا ہے اور ہمارے محبوب نظام شاہ پر قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت سے امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبکتگین نے بڑی بے چینی کے عالم میں نماز ادا کی اور چند مسلح محافظوں کے ساتھ نظام شاہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبکتگین کی آواز پر لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر غزنی گھبرایا وہ مسجد میں داخل ہوا، مگر وہاں نظام شاہ موجود نہ تھے۔ سبکتگین نے پیش امام سے دریافت کیا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ سبکتگین کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسی اضطراب کی حالت میں سابق فوجی کی بیوہ کے مکان پر پہنچا جہاں نگار خانم قیام پذیر تھی، مگر وہاں سے بھی نظام شاہ کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بس نگار خانم اتنا ہی بتا سکی کہ نظام شاہ کل دن میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔ سبکتگین نے اپنے ان سپاہیوں کو طلب کیا جو تقریباً ایک ماہ سے شب و روز نگار خانم کے مکان کے گرد پہرہ دے رہے تھے۔ اگر شیخ ادھر تشریف لائیں تو فوراً مجھے مطلع کیا جائے۔ سبکتگین نے اپنے جاسوس سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نظر آئے تو اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر محمود بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ آخر بابا کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ سبکتگین کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے حماد بن ساریہ کو بھی طلب کر کے اپنا خواب سنا دیا۔ قیامت توڑے جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نظام شاہ ایک طویل عرصے تک قید میں رہے ہیں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے طور پر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا،
مگر اب تو وہ کیسے آزاد ہیں؟ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، ابن ساریہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد یہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اللہ اپنا رحم کرے۔ ابن ساریہ کے چہرے بھی فکر کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ ادھر نظام شاہ ہوش میں آتے تو ان سے وہی مطالبہ کیا جاتا کہ خوشی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ امیر تبریز کے ہاتھ میں دے دے، مگر نظام شاہ سختی سے انکار کر دیتے۔ مسلح محافظ ایک بار پھر نظام شاہ کے جسم کو تشدد کا نشانہ بناتے اور غزنی کا یہ بے سر و ساماں درویش مسلسل ضربات کی تاب نہ لاتے پھر بے ہوش ہو جاتا۔ آخر کار سردار تبریز خود اس کمرے میں آیا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سردار تبریز سے مخاطب ہوئے، اگر تو اپنے شیطانی دماغ سے میری بیٹی نگار خانم کا خیال نکال دے تو میں تجھ سے ان زخموں کا اجر طلب نہیں کروں گا جو میرے جسم پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے غزنی کے گداگر؟ سردار تبریز کے لہجے میں بڑا تکبر تھا، اور وہ تیرا عقیدت مند سبکتگین بھی مجھ سے حساب طلب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ غزنی کے لوگ سردار تبریز پر انگلیاں اٹھائیں کہ ایک رئیس اعظم نے دو بھکاریوں کو اپنی بے پناہ طاقت کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا، مگر اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو کچھ دیر بعد اپنی ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ تیری غیرت مند بیٹی کس طرح میری شریک حیات بننے کا اقرار کرے گی۔ اسے تو تیرے غلیظ ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے سردار تبریز۔ نظام شاہ مسکرا رہے تھے۔ جاؤ نگار خانم کو جبرن اٹھا کر یہاں لے آؤ تاکہ اس گداگر کو سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے اپنے مسلح محافظ سے کہا اور بڑے آمرانہ انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اپنی نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے محافظ واپس لوٹ آئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہروں پر یہ موت کی زردی کیوں برس رہی ہے؟ سردار تبریز نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے زرخرید غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور والا، ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا، اس مکان کے چاروں طرف غزنی کے مسلح سپاہی نظر آ رہے ہیں، بلا مبالغہ ان کی تعداد جو ہے سینکڑوں پر تو مشتمل ہوگی۔ محافظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سردار تبریز اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ آقا اپنی روشن آنکھوں سے منظر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کئی محافظوں نے بیک زبان کہا۔ سردار تبریز یک بیک چونک اٹھا، پھر اس کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ ہاں، میں خود اپنی بینائی کے ذریعے تمہاری دی ہوئی خبر کی تصدیق کروں گا، یہ کہہ کر سردار تبریز قصر سرخ سے نکلا اور نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑا حیران کن منظر تھا جب سردار تبریز نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہاں مشکل سے 8-10 سپاہی تھے جو مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے نگار خانم کی نگرانی کر رہے تھے، مگر سردار تبریز کو وہاں غزنی کے فوجیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا، پھر اس نے بڑے عجیب انداز سے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبکتگین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو ایک لڑکی کی نگرانی میں معمول کر دیا ہے۔ سردار تبریز نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس طرح قدرت ہماری فتح کا خود بخود انتظام کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور قصر سرخ کی طرف پلٹا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے تمام ہم نوا امیر اور سپہ سالار ابو مسلم اس کے مکان پر موجود تھے۔ حضرات، میرے ہمراہ تشریف لائے، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز کمرے کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ ساتھی عمرہ اور ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ہے غزنی کا وہ شعبہ باز جسے آپ لوگوں کی کم نظری نے ایک طویل عرصے سے ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے کمرے کا دروازہ کھول کر نظام شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم میرے محافظوں کے بخشے ہوئے ہیں۔ سردار تبریز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اگر یہ ادنا درجے کا ولی ہوتا تو اب تک میرے محافظوں پر، میرے محل پر اور میری ذات پر آسمانی عذاب ضرور نازل ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ہمارا فریب نظر تھا۔ ترکمان بن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس چلیں، آج اس فریب نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار تبریز نے کہا، وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لوگوں،
ملت کی جڑیں نہ کاٹو کہ تمہاری شہرگیں خنجر قضا کے بہت نزدیک ہیں۔ نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجی، اللہ کی پکڑ سے بچو گے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہذیان بک رہا ہے۔ جواب میں سردار تبریز کا قہقہا گونجا، زخموں کی شدت نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے۔ تمام بدمست عمرہ نے سردار تبریز کی تائید کی اور نشستگاہ میں داخل ہو گئے۔ غزنی کا شعبہ باز میری قید میں ہے۔ سردار تبریز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی سبکتگین کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس احمق امیر نے اپنی فوج کا بڑا حصہ نگار خانم کی حفاظت پر معمور کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی کے سامنے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے راستے کے پتھر کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد نیا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ وہ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ ابو مسلم اپنی بیٹی کا عقد سردار تبریز کے بیٹے سے کر دے گا اور اس تقریب میں سبکتگین، محمود اور حماد بن ساریہ کے ساتھ ساتھ تمام عمرہ کو مدعو کیا جائے گا جو فرما روائے غزنی کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ پھر ان سب کو کھانے میں زہر دے کر قصر شاہی پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی سپہ سالار ابو مسلم کے بیٹے کے ساتھ کر دے۔ اس طرح اس سے افواج غزنی کی براہ راست حمایت حاصل ہو جائے گی اور وہ امیر سبکتگین کی دسترس سے بھی دور ہو جائے گا۔ سردار تبریز حالات کے سنگین پہلو پر بہت دنوں سے غور کر رہا تھا کہ وہ غزنی کا رئیس اعظم ہوتے ہوئے بھی امیر سبکتگین کے سامنے کمزور انسان ہے۔ معاشرے میں سرمایہ کی حیثیت کچھ بھی ہو مگر طاقت کا توازن ہمیشہ شمشیر و سنا کے حق میں ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر سردار تبریز بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ پھر اس نے فوج کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ابو مسلم سے خاندانی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ابو مسلم نے سوچے سمجھے بغیر اس رشتے پر آمادگی کا اظہار اس لیے کر دیا کہ خود بھی سردار تبریز اور دوسرے عمرہ کا تعاون چاہتا تھا۔ کچھ دن سے اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی اقتدار کے خواب دیکھنے لگی تھیں اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ضروری تھا کہ اسے غزنی کے تمام عمرہ کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل ہو سکے۔ دراصل سردار تبریز اور ابو مسلم دونوں ایک دوسرے کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں ہی خود غرض تھے، اس لیے بظاہر دوست تھے مگر در پردہ ایک دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمیں جلد سے جلد سبکتگین سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، بہترین ترکیب یہی ہے کہ سبکتگین اس کے حامیوں کو ایک ہی وقت میں زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ تمام عمرہ نے اس طرح اپنے سروں کو جنبش دی جیسے وہ سردار تبریز کی بات سے 100% متفق ہوں، مگر ترکمان بن داؤد کے چہرے پر اضطراب و فکر کی گہری پرچھائیاں لگ رہی تھیں۔ کیا سبکتگین اور اس کے ہم نواؤں کو زہر دے کر مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ترکمان بن داؤد نے ابو مسلم اور سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر کے قتل کی خبر سن کر غزنی کے گلی کوچوں میں خوفناک خونریز جنگ نہیں چھڑ جائے گی؟ آخر سبکتگین کے حامی سپاہیوں کی تعداد بھی تو ہزاروں میں ہے۔ کیا یہ سب اپنے طاقتور ہاتھوں کو ریشمی رسی سے باندھ کر خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تمہارے یہ تمام اندیشے درست نظر کمان، سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے ابھی تک تم نے سازش کے مہار اس پر کوئی جنگ نہیں لڑی، اس لیے تمہیں سیاست کے داؤ بیچ نہیں آتے۔ ہمارا منصوبہ تو بہت صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ ادھر امیر سبکتگین اپنے شکم میں کھانا اتار رہا ہوگا اور ادھر نائب سپہ سالار حارث بن شوبان قصر شاہی پر یلغار کر رہا ہوگا۔ سردار تبریز نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، قلعے پر قبضہ ہوتے ہی سارا کھیل ختم۔ افواج غزنی کے تمام بڑے بڑے عہدیدار ابو مسلم کے ماتحت بھی ہیں اور وفادار بھی۔ میں نے آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ عام سپاہی اپنی افسر کی مرضی کے بغیر آزادانہ طور پر کوئی قدم اٹھا سکے۔ پھر بغاوت کا سوال کہاں سے آ گیا؟ سردار تبریز کی دلیل سن کر ترکمان بن داؤد کی پریشانی ختم ہو گئی اور مطمئن نظر آنے لگا۔ ہاں، مجھے ایک بات کی فکر ہے، سردار تبریز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کہیں امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت ہونے سے انکار نہ کر دے۔ ابو مسلم کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ اسے پسند نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے اس طرح وہ شبہ میں مبتلا ہو جائے اور عین موقع پر انکار کر کے اپنا دامن بچا لے۔ پھر ترکمان بن داؤد نے گھبرا کر سوال کیا، اگر ایسا ہوا تو ہمیں کچھ دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ سردار تبریز نے بے پرواہی کے انداز میں کہا، ابھی میرا دماغ شل نہیں ہوا ہے،
اور جلد کوئی دوسرا منصوبہ تراش لوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ ترکمان بن داؤد نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمام امرائے سلطنت کو اس تقریب میں مدعو کیا جائے گا، پھر سبکتگین کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شرکت سے انکار کر دے، اور بالفرض محال اگر اس نے عدم شرکت کا کوئی بہانہ تراشا بھی تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ہماری طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس کے گرد بہت باریک جال بچھانا ہوگا، اتنا باریک کہ 1000 کوششوں کے باوجود بھی اس کو نظر ہی نہ آ سکے۔ الغرض کے ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد سپہ سالار ابو مسلم سبکتگین سے ملا اور اسے اپنے بیٹے کی شادی کی خبر دیتے ہوئے بولا، امیر معظم، یہ میری دلی خواہش ہے کہ غریب خانے پر اپنے مبارک اور فاتح قدم رکھ کر اس تقریب کو یادگار بنا دیں۔ میں تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہوں ابو مسلم۔ اچانک یہ خبر سن کر امیر سبکتگین حیران ہوا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آخر تم میرا دایاں بازو ہو، سبکتگین نے خوشدلی کے ساتھ کہا، مگر یہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے؟ ابو مسلم سنبھل گیا، پھر اس نے امیر غزنی کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز کی لڑکی سے۔ یہ کہہ کر ابو مسلم سبکتگین کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ سردار تبریز کا نام سن کر امیر سبکتگین کے دماغ میں حیرت اور تعجب کی مزید لہریں اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک دبیس پردہ ڈال دیا۔ یہ رشتہ تو بہت مناسب ہے، امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار تبریز ایک آسودہ حال انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ رشتہ تمہارے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگا۔ ابو مسلم نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ میں اپنی خاندانی خوشی کے یادگار موقع پر امیر کی دعاؤں کو طالب ہوں۔ ابو مسلم، ہم تو ہر وقت تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، امیر سبکتگین بولا۔ امیر معظم کا بے حد شکریہ، ابو مسلم کہتا ہوا اٹھا۔ صاحبزادہ محمود اور خواتین معظمہ بھی اس دعوت میں مدعو ہیں۔ ابو مسلم کا اصل نشانہ تو محمود تھا، مگر اس نے خواتین معظمہ کو دعوت نامہ اس لیے دیا تھا کہ سبکتگین کے ذہن میں شبہات کا ہلکا سا بھی عکس باقی نہ رہے۔ تمہاری اس خوشی میں پورا محل شریک ہوگا ابو مسلم، امیر سبکتگین نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے یہ اس کے اپنے خاندان کی تقریب ہو۔ ابو مسلم احترام میں امیر میں نصف قد تک جھکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبکتگین کی خلوت گاہ سے باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ۔